بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعے کے دن کے اعمال۔ رسول پاک نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز نہایت اہتمام کے ساتھ اس طرح نہایا جیسے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، پھر اول وقت مسجد میں جا پہنچا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد دوسری سات میں پہنچا تو اس نے گویا گائے یا بھینس کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد تیسری سات میں پہنچا تو گویا اس نے سینگ والا مینڈا قربان کیا، اور جو اس کے بعد چوتھی سات میں پہنچا تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا عطا کیا۔ اور پھر جب خطیب خطبہ پڑھنے کے لیے نکل آیا تو فرشتے مسجد کا دروازہ چھوڑ کر خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ بیٹھتے ہیں۔ جمعہ کے دن کا دوسرا اعمال۔ رسول پاک نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نہایا، پھر اس نے تیل لگایا، خوشبو لگائی، پھر دوپہر ڈھلے مسجد میں جا پہنچا، اور مسجد جا کر صف میں بیٹھتے ہوئے دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے نہیں ہٹایا، پھر اس نے نماز پڑھی، اور پھر جب امام ممبر کی طرف نکلا تو چپ چاپ خطبہ سنتا رہا، تو اس شخص کے وہ سارے گناہ بخش دیے گئے جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک اس سے سرزد ہوئے تھے۔ جمعے کے دن کا تیسرا عمل۔ رسول پاک نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ اس روز فرشتے یہ درود میرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن کا چوتھا اعمال۔ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ ہرگز ترک نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ نماز جمعہ کا پانچواں اعمال۔ رسول اللہ نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی مبارک گھڑی آتی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن کا چھٹا اعمال۔ رسول پاک نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعہ کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ نمبر 7۔ رسول پاک نے فرمایا، جو شخص جمعہ کی شب سورۃ دخان کی تلاوت کرے گا، اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، خود بھی عمل کریں۔ یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین ثم آمین۔